اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلی قسط کے اندر ہم نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ قرآن و احادیث صحیحہ سے اور ادلہ قطعیہ سے یہ ثابت کیا کہ اولیاء خدا اور انبیاء کرام سے جو ہے وہ زندگی میں خود اللہ نے بھی حکم دیا ہے مدد مانگنے کا، اور اسی طرح صحابہ کرام اور اولیاء اللہ خود ان کا بھی یہ شیوہ تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ اگلی قسط میں ہم جو ہے وہ بعد از جو ہے وہ موت، اس دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ اس کے متعلق قرآن و احادیث سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تمام تر تفصیل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ امر مسلم ہے کہ آج مسلمان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جائیں یا ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاروں پر جائیں، اولیاء الہی کے جو ہے وہ مزار مقدس ان کے اوپر جائیں تو وہ ان کی ارواح سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، ان کی ارواح سے جو ہے وہ توسل کرتے ہیں، ان سے شفاعت کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اس کی طرف جو ہے وہ چند ایک نکات ہیں جن کی طرف آپ کی جو ہے وہ توجہات مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے اس کے اندر کیا جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ بہت سارے دلائل قطعیہ جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ روح اس کی زندہ ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ قطعی ایک چیز ہے، یہ نص قرآنی ہے اور احادیث متواترہ سے جو ہے وہ ثابت شدہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ اس کی روح ہے، اس کا جو ہے وہ بدن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جہان ارواح سے رابطہ جو ہے وہ امکان پذیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ممکن ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آگے جا کے ہم بات بھی کریں گے کہ خود رسول اللہ نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی جو ہے وہ ارواح سے رابطہ جو ہے وہ کیا۔ معافی چاہتا ہوں، میرا گلا ذرا جو ہے وہ خراب ہے۔ چوتھی چیز وہ احادیث سے صحیحہ جن کو محدثین اسلامی نے بیان کیا ہے، نہ صرف اس قسم کی جو ہے وہ امدادوں کی درستی اور صحت کے بارے میں جو ہے وہ جیتا جاگتا ہے اس کا ثبوت ہے، بلکہ اس امر کو بھی واضح کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کا مستقل جو ہے وہ وتیرہ جو ہے وہ رہا ہے اور تھا اور ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ قرآن مجید جو ہے وہ بول بول کے اس جانب جو ہے وہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ موت جو ہے وہ فنا نہیں ہے، بلکہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے، ایک نئے عالم میں داخل ہونے کا نام جو ہے وہ موت ہے، جو اس جہان فانی اور اس جہان مادی سے کہیں بالا تر وہ عالم ہے۔ انسان کے فنا کا نظریہ یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ انسان کے فنا کا نظریہ یہ مادہ پرستوں کا جو ہے، اور غیر مسلم افراد کا جو ہے وہ ہے ان کا نظریہ ہے، جو قرآن مجید کی صریحاً جو ہے وہ خلاف ایک عقیدہ ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کا ابتدائی طالب علم جو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ جانتا ہے کہ روح انسانی جو ہے وہ جسم سے جدا ہونے کے بعد زندہ جو ہے وہ رہتی ہے۔ قرآن مجید اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں، وَلَا تُقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم لوگ ان کی زندگی کا شعور جو ہے وہ نہیں رکھتے ہو۔ دوسری جگہ پہ جو ہے وہ آل عمران کے اندر یہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 169 کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت گمان کرو، وہ زندہ ہیں، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں رزق جو ہے وہ پا رہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اگلی آیت کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے مومنین اس پر خوش ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم،
اور ان مومنین کے بارے میں بھی وہ خوش ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے ہیں، لم یلحقوا بہم خلفہم، جو ابھی زندہ ہیں، یعنی وہ تمام کیفیت سے آگاہ ہیں، یعنی جب انسان مرتا ہے اس کی روح کے جو ہے وہ انسان کے جو پردے ہوتے ہیں اس عالم مادہ میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو مومنین بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ کیا بشارت جو ہے وہ ان کے نظر میں ہوتی ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ تمہیں اس قسم کا خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی تمہیں حزن و ملال کی ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائیں، یہ جو ہے وہ ایک بشارت ہے۔ تیسری سورہ آل عمران آیت نمبر 171 جو ہے اگلی آیت میں فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ فضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ اس بات کے اوپر خوش ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نعمتیں عطا کیا، یعنی جیسے اس دنیا سے بندہ جاتا ہے وہ نعمات الہیہ جو ہے وہ ان کو تناول کر رہا ہوتا ہے، جس طرح آیت گزر گئی کہ وہ رزق الہی کھا رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور سارا کچھ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کی مثال سمپل سی ہے، جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر جو ہے وہ ہم بہت سارے افراد کہتے ہیں کہ جی جسم تو ادھر پڑا ہوا ہے قبر کے اندر، تو وہ کیسے آ جاتے ہیں انبیاء کرام اولیاء الہیہ کس طرح جو ہے وہ آ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کے لیے خواب جو ہے وہ رکھا۔ خواب کے اندر آپ جو ہے وہ یہاں پر بستر پر آپ کا جسم ہوتا ہے، آپ جو ہے وہ کبھی لنڈن میں ہوتے ہیں، کبھی کسی دنیا کے حصے پر ہوتے ہیں، وہاں پر کھا بھی رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پی بھی رہے ہوتے ہیں، اپنے باپ سے ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مرنے والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زندہ جو افراد ہوتے ہیں ان سے بھی باتیں کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو پاس بیٹھے ہیں ان کا آپ کو علم نہیں ہے، جو ہے وہ جو پاس آپ کے بیٹھے ہیں وہ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو کندھا ہلا دیں تو آپ سینکڑوں ہزاروں میل جو ہے وہ بغیر کسی گاڑی کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی جو ہے وہ پاسپورٹ کے، بغیر کسی ٹکٹ کے جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ واپس آپ کی روح جو ہے وہ لوٹ آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کے اندر کہا کہ میں نفس اللہ یتوفی الانفس حین موتها وحین منامها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کو موت کے وقت بھی نکال لیتا ہے اور جو ہے وہ نفس کو جو ہے وہ نیند کے وقت بھی نکال لیتا ہے، یعنی کیفیت دونوں کی ایک جیسی، موت کی بھی اور نیند کی بھی۔ اور پھر آگے جا کر کہا کہ جن کا وقت موت آتا ہے وہ اپنے پاس نفس کو رکھتا ہے، اور جس کا وقت موت نہیں آتا ہے وہ ان کے نفسوں کو لٹا دیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نفس اندر سے نکل گیا ہے بنص قرآن مجید، آپ کا جسم یہاں پر پڑا ہے، نفس آپ کا کھا بھی رہا ہے، آپ کا نفس پی بھی رہا ہے، آپ کا نفس جو ہے وہ سن بھی رہا ہے، کان نہیں ہے سن رہا ہے، زبان نہیں ہے بول رہا ہے، جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ جسم کے اعضاء نہیں ہے وہ کھا رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے۔ اتنا واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ کیا۔ اگر پھر بھی اب کوئی نہ سمجھے تو معذرت کے ساتھ ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثلا بہت سارے ایسے جوان جو مرد حضرات ہیں وہ سب اس کیفیت سے گزرتے ہیں کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے یا اس کے بعد بھی جو ہے وہ خواب کے اندر جو ہے وہ انسان کو بسا اوقات ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بابا آپ کا جسم تو یہاں پر تھا، وہ عمل کس نے کیا؟ وہ فزیکلی عمل باقاعدہ کس نے کیا؟ وہی آپ کا نفس جو یہاں نہیں ہے۔ تو آپ کا نفس سارا کچھ کر رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارا یہ خاکی خاتی نفس جو ہے وہ اتنے میلوں سے ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے۔ تو جو اولیاء الہی ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں، اور جو نفس رسول ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نفوس عالیہ، ان کے اندر کتنی قدرت ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فارحین یہ ہوگی۔ اس کے بعد یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نے جو اپنے فضل سے ہمیں نوازا ہے نعمتوں سے، اس کی بشارت دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع جو ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، انی آمنت بربکم فاسمعون کی لدخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔
اور وہ مومن آل فرعون اس نے کیا کہا کہ میں تو تمہارے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میری بات فاسمعون، میری بات سنو، کہ لدخل الجنت، اس مومن سے یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر یہ جنت برزخی ہے، وہ جنت حقیقی نہیں ہے، اس میں تو ظاہر ہے وہ مرنے حساب و کتاب کے بعد انسان اس میں داخل ہوگا، اور اس کے اندر یقین ہے کہ جو جنت برزخی میں ہیں وہ حقیقی جنت میں بھی جو ہے وہ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ اس کو یہاں مرنے کے فوراً بعد حکم دے دیا گیا کہ کیا ہو جاؤ، کہ لدخل الجنت، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ بما غفر علی ربی، میرے رب نے میری تمام خطاؤں کو، میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، وجعلنی من المکرمین، اس نے مجھے اپنے باعزت اور مکرم بندوں کے اندر جو ہے وہ داخل فرما لیا۔ سورہ یاسین کے اندر یہ ہے، وہاں انسان کے کیا ہے، حجابات جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کی حالت ان پر جو ہے وہ پوشیدہ جو پہلے تھی اب وہ پوشیدہ نہیں رہتی ہے، اور جو ہے وہ ادھر کے حالات سے جو ہے وہ بالکل واقف ہوتا ہے۔ البتہ یہ والے افراد ان کے حالات سے جو ہے وہ ناواقف ہوتے ہیں، اسی ناواقفی اور اسی جہالت کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مراحل پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ بعد شرک و کفر تک جو ہے وہ بعض افراد جو ہے وہ اس کو لے جاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں کہ اللہ نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ جو ہے وہ کن کے بارے میں، فرعون اور آل فرعون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ صبح و شام، غدوا وعشیا، صبح و شام جو ہے وہ جہنم کے سامنے جو ہے وہ آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، جب جو ہے وہ قیامت کا دن آئے گا، وہ گھڑی آئے گی تو آل فرعون کو اس سے شدید تر عذاب جو ہے وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس سے بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر برزخ کے اندر عذاب بھی ہے اور جنت بھی ہے، نعمات الہیہ بھی ہیں اور عذاب الہی بھی موجود ہے۔ انسان کی حقیقت جو ہے وہ روح ہے، اس پر فلسفیانہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل آپ جو ہے وہ سادہ صاحب دیکھیں، قرآن مجید کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، جو ہے وہ ملک الموت جو ہے وہ ہم نے موکل کر دیا ہے تمہارے اوپر، وہ تمہاری جانوں کو جو ہے وہ لیتا ہے، نکال لیتا ہے تمہارے نفسوں کو، اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد تم سب کیا ہے لوٹ کے بالآخر اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے۔ اب ذرا دیکھیں احادیث صحیحہ کے اندر جو ہے وہ سنی شیعہ جو حدیث ہیں، پہلے ہم اہل سنت برادران کی احادیث کو آپ کی خدمت میں جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اہل تشیع جو ہیں ان کی جو ہے وہ کیا آیا ہے کتب کے اندر، وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب انتباہ فی سلاسل اولیاء صفحہ نمبر 157 کے اوپر وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس فقیر نے شیخ ابو طاہر کردی سے خرقہ ولایت جو ہے وہ پہنا ہے، محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور انہوں نے جواہر خمسہ جو ان کی کتاب ہے ان کے شیخ کی، انہوں نے جواہر خمسہ کے اعمال کی مجھے اجازت دی ہے، اور کہتے ہیں کہ کوئی 500 بار اگر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو عجائبات کا مظہر مان کر سمجھ کر حضرت علی علیہ السلام کو پکارے تو یقیناً مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنا مددگار پائے گا، اور ہر پریشانی جو ہے وہ فوراً مولا کائنات کے ذریعے سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا دیکھیں مولوی اسماعیل دہلوی جو دیوبندیوں اور غیر مقلدین دونوں کے ہاں یکساں یہ معتبر ترین ہے، اپنی کتاب صراط مستقیم کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے لیے شیخین پر بھی ایک جو ہے وہ فضیلت ہے، اور وہ فضیلت آپ کے فرما برداروں کا زیادہ ہونا ہے، اور مقام ولایت بلکہ قطبیت اور غوثیت اور ابدالیت جو ہے، اور انہی جیسے باقی جتنے بھی جو ہے وہ خدمات ہیں آپ کے زمانے سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ختم ہونے تک آپ ہی کی وساطت سے ہونا ہے۔ یہ لفظ دیکھ لیں غور سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہی کی مولا کائنات کی وساطت سے یہ سارے حکام ہونے ہیں، اور بادشاہوں کی بادشاہت، امیروں کی امارت میں آپ کو وہ دخل ہے جو عالم ملکوت کی سیر کرنے والوں پر مخفی نہیں ہے۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 58 چشتی کی جو ہے اس کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جناب اشرف علی تھانوی، ان کو کون نہیں جانتا ہے، وہ اپنے جو ہے وہ کتاب شجرہ چشتیہ جو ہے وہ
شجرہ چشتیہ صابریہ اس کو جب نقل کرتے ہیں امدادیہ تو اس کے اندر لکھتے ہیں کہ کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے رب میرے اب کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. یہ تو اشرف علی تھانوی صاحب وہ بھی مولا کائنات کو مشکل کشا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اور مان رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ جامع الاحادیث میں طبرانی نے جو ہے اس کے اندر یہ باحوالہ طبرانی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. معجم کبیر جلد نمبر 15 میں طبرانی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت عتبہ ابن غزوان سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ظل احدکم شیئا او اراد احدکم الغوث فهو بالارض لیس بها انیس. حضور نے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ گم ہو جاؤ یا تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے اور جب جو ہے وہ احدکم غوثا مدد جو ہے وہ چاہو مدد کا ارادہ کرو وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا انیس اور تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي اس وقت کہو اے اللہ کے بندو ہماری جو ہے وہ مدد کرو. یا عباد اللہ اغیثونی 3 بار یہ کہو اور جو ہے فإن اللہ عباد لا تراہم. حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کو تم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہو وہ تمہاری جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فزیکلی مدد جو ہے وہ ہوتی ہے انسان کی. اسی طرح علامہ ملا علی قاری ان کو کون نہیں جانتا ہے اہل علم میں سے بہت بڑا نام وہ جو ہے وہ مرقات المفاتی شرح مشکات جو ہیں اس کے اندر نقل کرتے ہیں اور فرمایا انہوں نے یہ لکھا کہ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ جو ہے وہ فرمایا فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَغِيثُونِي جو ہے وہ اس وقت کہا کرو اللہ کے بندوں میری مدد کرو. فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن ہے. یہ حدیث انہوں نے کہا یہ حسن ہے. اور جواہر خمسہ کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ ناد علی 7 بار یا 6 بار یا 1 بار بے خوانن و اون اینست کے ناد علی مظہر العجائب تاجدہ ان اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی. یہ فتوح الغائب کے اندر زمیمہ جواہر خمسہ کے اندر یہ ناد علی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ امداد الفتاوی کتاب العقائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 99 علامہ اشرف علی تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ جو استعانت و استمداد با اعتقاد علم و قدرت مستقل ہو کوئی عقیدہ رکھے کہ حضرت علی علیہ السلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فرشتے یا اللہ کے بندے اولیاء الہی مستقل ہیں قدرت کے اندر یعنی نہ تو اللہ نے ان کو قدرت دی ہے ان کی قدرت اپنی ہے اور نہ ہی یہ اللہ کے محتاج ہیں تو یہ شرک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سنی شیعہ صاحب ہم سب کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر جو با اعتقاد علم و قدرت غیر مستقل ہو یعنی اس عقیدے سے کوئی مدد مانگے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے مدد کرنے کی اور یہ اللہ ہی کے محتاج بندے ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ استمداد بالکل جو ہے وہ صحیح ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. امام تبرانی امام تبرانی علامہ ابن المقری اور اسی طرح امام ابو الشیخ یہ تینوں علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. ان کو کون نہیں جانتا ہے. اور یہ ایک ہی زمانے میں جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر علم حدیث جو ہے وہ حاصل کرتے تھے. اور ایک مرتبہ یہ تینوں جو ہیں وہ علامہ تبرانی لکھتے ہیں امام تبرانی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ تینوں کو کیا ہوا ایسا فاقہ آیا ان کے اوپر کہ جو ہے وہ جان کے لالے پڑ گئے اور جو ہے وہ قریب تھا کہ مرگ الموت کے قریب پہنچ گئے. حتیٰ کہ جب یہ نڈال ہو گئے تو تینوں رحمت عالم کے روضہ اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر حاضری دی اور جا کر یوں کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس ہیں آپ کے شہر میں ہیں آپ کے جو ہے وہ سائے میں ہیں اور جو ہے وہ اس حالت میں ہیں کہ جو ہے وہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. امام تبرانی جو ہیں اہل سنت کے وہ یہ کہہ کر روضہ اقدس پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس در پر موت آئے یا جو ہے وہ اب روٹی مجھے ملے محمد مصطفیٰ کے در سے اب یہاں سے میں نہیں اٹھوں گا. جبکہ امام ابو شیخ اور جو ہے ابن المقری جو ہے وہ اپنی قیام گاہ پر لوٹ آئے مگر کسی نے نہ تو کسی بندے سے یہ کہا اتنی بھوک لگی ہے مرگ الموت ہے نہ تو کسی بندے سے مانگا کہ ہمیں روٹی چاہیے نہ اللہ سے مانگا.
یہ بہت بڑے امام تینوں، ان کی یہ سیرت دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازہ جو ہے وہ کھٹکا، جب دونوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر خاندان رسالت اور علوی خاندان میں سے، اولاد علی میں سے، ہمیشہ علی اور اولاد علی اور خاندان علی تمام کا مددگار ہے، وہ کہتے ہیں کہ اولاد علی میں سے ایک سید سردار جو ہے وہ باہر کھڑے تھے، ان کے ساتھ 2 غلام تھے، انہوں نے اپنے 2 غلاموں کے ساتھ جو ہے وہ کھانا اٹھایا ہوا تھا، اور آ کر کہنے لگے کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری شکایت کر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر آ کر مجھے فرمایا کہ فوراً جا کر ان کو جو ہے وہ کھانا دیا جائے، ابھی فوراً جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض جو ہے وہ حاضر کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ حکم انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا، حضور نے آ کر ان کو حکم دیا اور انہوں نے آ کر پہنچایا۔ یہ ایک بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت حصہ دوم جو ہے وہ صفحہ نمبر 89 سے لے کر 91 کے اوپر جو ہے یہ واقعہ جو ہے وہ پوری تفصیل سے لکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ صحیح بخاری کتاب المغازی جو ہے وہ اس کے اندر غزوہ بدر کے مشرکین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حدیث کثرت کے ساتھ بہت سارے روات سے اور بہت سارے طرق سے آئی ہے، ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں صحیح بخاری میں سے میں نقل کر دیتا ہوں۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین بدر کے جو مقتول تھے، مشرکین جو مقتول ہو چکے تھے، ان سے جا کر یہ کہا کہ ہم نے اپنے رب کا وعدہ جو ہے وہ سچ پایا، کیا حق پایا، کیا تم نے بھی رب کا وعدہ حق پا لیا ہے؟ جب یہ حضور نے ان سے کہا تو صحابہ کرام میں سے صحیح بخاری امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی جو ہے وہ مسئلہ تھا جو آج کل بہت سارے مسلمانوں کو ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مردوں سے کس طرح باتیں کر رہے ہیں، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کبریا کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو ہے وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ یہ میری بات سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ صحیح بخاری۔ اور پھر دوسری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حتی یرزق، جو ہے وہ یہ سنن نسائی کے اندر کتاب الجمعہ میں، سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ میں، سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے کہ یہ سنن والے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے کہ وہ زمین انبیاء کے جسم کو کھائے، بس اللہ کا نبی جو ہے وہ قبر کے اندر جو ہے وہ رزق پا رہا ہوتا ہے اور کھا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ مجمع زوائد کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ تورز علیہ اعمالکم فما رأیت من خیر حمد اللہ علیہ وما رأیت من شر نستغفرت اللہ، فرمایا کہ تمہارے اعمال میرے اوپر جو ہے وہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اگر جو ہے وہ برے اعمال ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ توبہ میں اللہ نے کہا قل اعملوا فسيرى الله عملكم، جو ہے وہ آپ عمل کریں، جو ہے وہ آپ کے عمل اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور رسول اور اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومن بھی ہیں ایسے جو آپ کے اعمال سے آگاہ ہیں اور آپ کے اعمال کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ سیعلمون نہیں کہا، جانتے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جاننا اور ہے، دیکھنا جو ہے وہ اور ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہ کے اندر، سورہ نمل کے اندر آیا اور جگہ کے اندر بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا
وجینا بکا ہاؤلاء شہیدا، اے میرا حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ہر امت پر ایک ہم شہید کو لائیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ جو ہے وہ بنا کر لائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفسرین وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، سب نے یہ لکھا ہے کہ گواہی جو ہے وہ ظاہر ہے جب تک وہ باطنی طور پر ان کے عقائد نہ جانتا ہو۔ مثلا اگر نماز کی گواہی دینی ہوگی تو کیا پتہ اگر وہ اس کی نیت کو حضور نہ جانتے ہوں کہ اس نے ریاکاری کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ جو عمل خیر اس نے کیا، مثلا زکوٰۃ دی ہے، رفائی کام کیے ہیں، وہ ریاکاری کے لیے تھے، شہرت کے لیے تھے یا خالصتاً للہ تھے، اسی طرح جو ہے وہ جو اس کے دل میں ہے، آیا بغض ہے اس کے دل میں، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت الہی ہے یا محبت الہی نہیں ہے، منافقت ہے یا منافقت نہیں ہے، اسلام ہے یا ایمان نہیں ہے، جب تک ان چیزوں سے کوئی آگاہ نہیں ہوگا تو تب تک کیسے گواہی کوئی دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور چند مومنین کو جو ائمہ طاہرین ہیں ان کو ایسی قدرت اور طاقت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ انسان کے باطن اور ظاہر کو جانتے ہیں، چونکہ نص قرآن کے مطابق آج بھی کچھ مومن ایسے ہیں، ان مومنین میں سے ایک مومن جو ہے وہ جس کا ہونا ہر دور میں لازمی ہے، یہ باعث امامت میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے، جو ہے وہ جو ہمارے اعمال سے جو ہے وہ آگاہ ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اب آ جائیں جو ہے وہ مکتب تشیع، اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ مستند روایات اور آپ کی خدمت میں چند ایک جو ہے وہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی شریف کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عدۃ من اصحابنا عن سہل بن زیاد عن علی بن اسباط عن اسماعیل بن یسار عن بعض من رواہ قال قال اذا احزنک امرہ فقل فی آخر السجود کا یا جبرائیل یا محمد تقرر اکفیانی ما انا فیہ فانکما کافیان واحفظانی باذن اللہ فانکما حافظان۔ الکافی جلد نمبر 2 کے اندر کہا کہ جب بھی تمہیں کسی امر کے بارے میں حزن اور ملال آ جائے اور تم جو ہے وہ مشکلات کے اندر گر جاؤ تو فقل فی آخر سجود کا، سجدے آخری سجدہ کے اندر تو اس طرح کرو، اے جبرائیل یا جبرائیل یا محمد، تکرار کے ساتھ جو ہے وہ 3 بار کہیں یا جبرائیل یا محمد اکفیانی ما انافی ہے، جو ہے وہ جس مشکل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ اے جبرائیل امین اور اے یا محمد آپ کافی ہیں، فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَاحْفِظَانِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائیں اس خوف و اس حزن اور اس مشکل اور مصیبت کے اندر، فَإِنَّكُمَا حَافِظَانِ، بے شک آپ دونوں جو ہیں وہ حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح شیخ کف امی نے البلدان الامین کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نقل کیا، نقل من کتاب الاغسال، انہوں نے ان سے نقل کیا ہے کہ لأحمد بن محمد ان عیاش باسنادہ ان الصادق علیہ الصلوۃ والسلام قال من كانت له حاجۃ الى اللہ تعالی محمۃ، کسی کو مہم ترین اگر کوئی حاجت پیش آ جائے تو وہ کیا کرے، یرید قضاءها فلیغتسل ولیلبس انظف ثیابہ، پہلے تو ہے وہ غسل کرے، جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اس کے ساتھ کپڑوں کو پاکیزہ کرے، ویصلی لسطح ویصلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھے، ثم یسجد ویثنی اللہ ویقول، اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرے، پھر حمد الہی بیان کرے، حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ویقول، یوں کہے یا جبرائیل یا محمد یا جبرائیل یا محمد انتما کافیان فکفیانی وانتما حافظان فاحفظانی، جو ہے وہ آپ حفاظت کرنے کے لیے کافی ہیں، آپ جو ہے وہ نصرت کرنے کے لیے کافی ہیں، انتما قالیان فی مئۃ مرہ، یہ 100 بار جو ہے وہ کہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 88 کے اندر جو ہے وہ علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح جو آپ دیکھیں صلاۃ الکفایہ ان صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ان سے مشہور ہے کہ قال تصلی رکعتین، جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، وتسلم وتسجد، پھر سلام پڑھیں اور سجدہ کریں، وثنی علی اللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ثناء الہی جو ہے وہ اس کو بیان کریں، وتحمدہ، اس کے بعد حمد الہی بیان کریں، وتصلی علی النبی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ عطرت کے اوپر جو ہے وہ صلوات پڑھیں، وتقول،
اور پھر اس کے بعد یوں کہیں یا محمد یا جبرائیل یا جبرائیل یا محمد اکفیانی فإنا مما انا فیہ، جو ہے وہ آپ دونوں کافی ہیں میری مدد کے لیے اس مشکل میں جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، فإنکما کافیان واحفظانی بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہماری حفاظت کریں، فإنکما حافظان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے محافظ ہیں۔ مئۃ مرہ جو ہے وہ اس کو 100 مرتبہ کہا جائے، بحار الانوار جلد نمبر 88۔ اس کے بعد جو ہے محمد ابن جریر طبری نے دلائل الامامہ کے اندر جو ہے یہ دعائے فرج نقل کی ہے، ایک لمبی چوڑی ہے، جس کے آخر میں انہوں نے یہ لکھتے ہیں ثم تازہ او خدک الایمن علی الارض، پھر اس کے بعد کیا کریں، دایاں رخسار جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھیں، وتقول مئۃ مرۃ فی السجود کا، اور سجدے کے اندر 100 مرتبہ کہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیا، اے محمد و علی آپ ہی میری مشکل کے لیے جو ہیں وہ کافی ہیں، وانصرانی فانکما ناصران، آپ دونوں ہی میری مدد کے لیے بے شک جو ہے وہ کافی ہیں، آپ میرے مددگار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سید ابن طوس نے جمال الاسبو کے اندر جو ہے وہ شہرہ فاق ان کی کتاب، اس کے اندر دعائے فرج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کے اندر یہ کہا کہ اللہم اعظم البلا، یہ جو دعا کاشف الغطاء ومنیت السماء فی الارض، یہ جو مشہور اس کے اندر بھی نقل ہوئی ہے، مفاتی کے اندر بھی، اس کے آخر میں کیا ہے، یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیا، یا محمد یا علی یا علی یا محمد انصرانی وانصرانی فانکما ناصر، یا محمد یا علی یا محمد یا علی احفظانی فانکما حافظایا یا مولایا یا صاحب الزمان، ثلاث مرات، 3 بار کہے الغوثا 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 المدد المدد المدد، ادرکنی 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 الامان الامان الامان۔ شیخ خر عاملی نے بھی اس کو اپنی جو ہے وہ مستدرک وسائل کے اندر جو ہے اسی کو نقل کیا ہے۔ مرحوم شیخ کفعمی نے اپنی کتاب مصباح کے اندر جو ہے وہ دعائے فرج کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مجلسی نے بحار الانوار کے زیارت نامہ اور دعا کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے دعائے فرج کو، جس کے اندر آخر میں لکھتے ہیں کہ یوں کہے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا مصطفیٰ یا مرتضیٰ یا مرتضیٰ یا مصطفیٰ انصرانی فانکما ناصریا وکفیانی فانکما کافیا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 تقولو، پھر فرمایا یوں کہے حتیٰ ینقطع النفس، حتیٰ کہ جو ہے وہ اس کا سانس ٹوٹ جائے، فإنہا تقضی بإذن اللہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے اذن سے امام زمانہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد کو آن پہنچیں گے، ان کی حاجات کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 99 کے اندر یہ جو ہے وہ نقل کیا۔ اسی طرح مرحوم شیخ کف امین نے البلدان الامین کے اندر، البلد الامین کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا اور کہتے ہیں کہ منہم استغاثۃ، ان استغاثوں میں سے، یعنی نقلی استغاثے کی ہیں، یعنی محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، ان استغاثوں میں سے کہتے ہیں الی فاطمہ علیہ السلام، جناب سیدہ کے ایک استغاثہ ہے، تو صلی رکعتین، سب سے پہلے آپ کو چاہیے 2 رکعت نماز پڑھیں، فاذا سلمت فکبر اللہ تعالی ثلاثا، جو آپ سلام پڑھیں 3 بار تکبیر کہیں، وسب تسبیح الزہرا علیہ السلام، اس کے بعد جناب سیدہ کی تسبیح کریں، واسجد وقل 100 مرتين، اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کریں اور 100 مرتبہ کہیں یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میری مولا، اے میری مددگار، اے سیدہ، اے میری جو ہے وہ مدد کو پہنچے، سیدہ میری مدد کیجئے۔ ثم ضع خدک الایمن علی الارض، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دایاں رخسار زمین کے اوپر رکھے، وقل کذالک، جو ہے وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ کہے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، ثم عد الی السجود، پھر سجدے میں جائے، وقل کذالک، پھر یہی کہے، ثم ضع خدک الایسر علی الارض، وقل کذالک، پھر یہی کہے، ثم عد الی السجود، پھر سجدے میں جائے، وکذالک وقل کذالک 110 مرات، پھر اس کے بعد 110 مرتبہ یہ کہے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اس کے بعد جو ہے وہ 110 مرتبہ یہ بی بی کے کو استغاثے کے طور پر بلائے۔
پھر اس کے بعد بہار الانوار جلد نمبر 92 کے اندر علامہ مجلسی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہا مولا بہت زیادہ پریشان ہوں، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، کیا کروں؟ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا اذا صلیت الفریضۃ، جب تم نماز واجب کے جو ہے وہ پڑھ چکو، اس کے بعد جو ہے فابسط یدک جمیعا الی السماء، اپنے ہاتھوں کو کھول کر پورا آسمان کے اوپر جو ہے وہ لے جاؤ، جتنا اٹھا سکتے ہو اوپر اٹھا لو، ثم قل، اس کے بعد جو ہے وہ کہو لخشوع، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ کہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کہو، اعوذ بجلالک و قدرتک و بہائک و سلطانک مما اجد یا غوثی یا اللہ، یا غوثی یا اللہ، یا غوثی یا رسول اللہ، یا غوثی یا امیر المومنین، یا غوثی یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اغثنی اغثنی اغثنی۔ یہ جو ہے وہ واضح طور پر امام نے حکم دیا جو ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ کریں۔ اس کے بعد جو ہے قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام من ظل منکم فی سفر او خاف علی نفسہ، جب تم، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کہیں سفر کے اندر ہو یا آپ کو اپنے نفس کے اوپر خوف ہو، فلیناد یا صالح اغثنی، اس وقت کہو ندا دو، فلیناد یا فلیناد، ندا دو، ندا دو، اس وقت پکارو، یا صالح اغثنی فإن فی اخوانکم الجن، مولا نے فرمایا تمہارے جن مومن بھائیوں میں سے من اذا سمع الصوت، جب تمہاری آواز جو ہے وہ سنتے ہیں، اجابا و ارشد الضال منکم، اور وہ جواب دیتے ہیں، اور تم میں سے جو بھول چکے ہوتے ہیں، رستہ گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں رستے سے، ان کو جو ہے وہ رستے کی رہنمائی کرتے ہیں، وحبس علیہ دابتہ، اور اسی طرح جو ہے وہ تمہارے چھپائے جو گم ہو چکے ہوتے ہیں ان کو وہ گھیر کر جو ہے وہ آپ کے پاس لیتے ہیں۔ ابن شعبہ حرانی نے حسن ابن علی توف العقول کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 10 کے اندر یہ نقل ہوا۔ شیخ کلینی نے کافی کے اندر جو ہے وہ نقل فرمایا ہے علی ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ علی بن ابراہیم نے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے جو ہے وہ احمد ابن محمد سے، ابن ابی نصر سے، انہوں نے معاویہ ابن عمار سے، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا نعرہ یا محمد ہے۔ فرمایا جنگ بدر میں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا نصر اللہ اقترب اقترب، اے اللہ کی نصرت نازل ہو جا۔ بنی نذیر کی جنگ احد کے اندر بھی یہی نعرہ تھا، پھر بنی نذیر کی جنگ میں یہ نعرہ تھا یا روح القدس اے روح القدس ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر۔ روح القدس سے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مدد مانگتے تھے۔ کربلا کے اندر جو ہے وہ مولا فرماتے ہیں امام حسین کا نعرہ یا محمد تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے، یا محمد کہتے تھے۔ فرمایا کہ اس کے بعد آج تک ہم سب ائمہ تحرین کا بھی نعرہ یا محمد ہے۔ یہ روایت سند کے لحاظ سے بھی قطعی ہے اور قابل اعتماد ہے، کیونکہ یہ متصل روایت ہے، اور اس روایت کے تمام راوی ثقہ بھی ہیں اور امامی بھی ہیں، یہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ صحیح روایت ہے۔ مسند ابو یعلا کے اندر جو ہے وہ ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، جناب ابو یعلا نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل امام اور حاکم کے عنوان سے نازل ہوں گے، اور پھر صلیب کو آ کر توڑ دیں گے، خنزیر کو جو ہے وہ مار دیں گے، وہ لوگوں کے درمیان دوستی کو برقرار کر دیں گے، دشمنوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور جو ہے وہ مال و دولت ان کو پیش کی جائے گی مگر وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، ٹھکرا دیں گے۔ بس اگر وہ میری قبر پر آ کر حاضر ہو جائیں اور مجھ سے مدد مانگے اور آ کر کہے اے محمد میری مدد کرو، تو یقیناً میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا اور میں اس کی جو ہے وہ مدد کروں گا۔ اگر قبروں کے اوپر کھڑا ہو کے یا محمد کہنا، محمد مصطفیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگنا حرام ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں خود حکم دیتے کہ اگر جو ہے وہ نبی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ برگزیدہ نبی اور جو ہے وہ بڑے 5 جو اولو العزم انبیاء ہیں ان میں سے ایک نبی بھی آ کر حضور اکرم کی قبر پر مدد مانگے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اس کو البانی نے یہ کہا ہے، البانی اہل سنت کے جو ہیں وہ کہتے ہیں، اہل سنت کے تمام بزرگ حتیٰ کہ سلفیوں نے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ابو یعلا احمد مسند کے اندر بھی ہے، ابو یعلا جلد نمبر جو ہے وہ 11 جو ہے وہ امید ہے آپ کی خدمت میں بہت ساری جو ہے وہ تفصیل سے روایات آ گئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی
مجلس کے اندر جو ہے وہ چند ایسی آیات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جس کے اندر خود آئمہ طاہرین نے جو ہے وہ مدد باقاعدہ سے مانگی، بعض جگہ پر وسیلہ بنایا، بعض جگہ پر ظاہر بظاہر جو ہے وہ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے مولا کائنات کو جو ہے وہ پکارا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔